شیخ کیا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے سے ایک ساتھ کیا لیلۃ القدر کے جتنا ثواب ملتا ہے؟ ایسی ایک حدیث ہے شاید، تو کیا وہ صحیح ہے؟ جی، اس طرح کی ایک حدیث ہے جو کہ مرفوعاً بھی مروی ہے اور موقوفاً بھی مروی ہے۔ مرفوعاً کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو جو مرفوعاً مروی ہے وہ ضعیف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ البتہ کئی صحابہ سے موقوفاً یہ مروی ہے، یا آپ ایسے دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بعض صحابہ کے آثار ہیں جی، اور وہ کئی آثار ہیں، ان تمام آثار کے مجموعے کو جمع کر کے امام البانی یا بعض دیگر علماء نے اسے حسن درجے تک پہنچایا ہے۔ بلکہ غالباً امام البانی نے کہا ہے کہ چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے، اس میں رائے اور اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اگر صحابی کا کوئی اثر کسی ایسے مسئلے میں ہو جس میں رائے کا کوئی دخل نہیں ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے اور یہ قابل احتجاج ہے۔ تو اس میں صحابہ کے جو آثار ہیں وہ صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو عمل کرنا چاہیے شیخ؟ ہاں، کر سکتے ہیں بالکل، اور اگر جب اسے حسن درجے تک پہنچایا گیا ہے یا اسے مرفوع کے حکم میں مانا ہے بعض علماء نے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ یہ جو روایت ہے یعنی لیلۃ القدر والی، تو شیخ لیلۃ القدر تو مطلب اتنی عظیم عبادت ہے، اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنا اتنا عظیم ہے، اور اس تعلق سے رمضان کی خصوصاً جو لیلۃ القدر ہے اس کے تعلق سے ڈھیروں احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو ایسا کیوں ہے شیخ کہ یہ عمل کے تعلق سے کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل رہی؟ دیکھیے، اگر کوئی ایک روایت بھی صحیح مل جائے تو حجت کے لیے وہ کافی ہے، اور باقی یہ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، اتنا عظیم اجر ہے، تو یہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جی شیخ، آپ دیکھیے قباء مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے سلسلے میں جو روایت ہے کہ اگر کوئی کسی نے وہاں پر جا کر کے نماز پڑھا 2 رکعت تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ عمرے جتنا اجر ملے گا۔ عمرے جتنا اجر ملے گا۔ تو عمرہ تو بہت بڑی عبادت ہے، اور وہاں مسجد میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرے جیسا ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، عمرے جیسا ثواب ملے گا، اس کے مقدار میں یہاں پر جو مماثلت ہے وہ مقدار میں ہے، جنس میں نہیں ہے۔ یہ اس نقطے کو سمجھیے کہ قدر الثواب میں، ثواب کی مقدار میں مماثلت ہے، ثواب کے جنس میں مماثلت نہیں ہے۔ جو عمرہ کرنا ایک جنس عبادت ہے تو وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا، اس کے مقدار میں اجر ملے گا۔ اب لیلۃ القدر ایک الگ جنس ہے، تو لیلۃ القدر آپ کو تھوڑی ملے گا، لیلۃ القدر کے جتنا اجر ملے گا۔ تو پہلی بات تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، لہذا ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تعجب جیسے جمعہ کے سلسلے میں جو روایت ہے، جمعہ کے سلسلے میں کہ اگر کوئی جمعہ کے دن گیا، ایسے لمبی روایت ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کے قیام اور صیام کا اجر ملے گا، غالباً یہ الفاظ ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے! تو اس طرح بہت ساری حدیثیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کا جو عمل تو بہت معمولی دکھتا ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو اگر وہ صحیح دلیل سے ثابت ہے تو ہمیں اس میں حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ابھی جو مسئلہ آپ نے بتایا، اس میں نے کہا کہ بہت سارے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، لیکن جو آثار ہیں ان آثار کے مجموعے کو اکٹھا کر کے اس کو رفع کے درجے تک امام البانی وغیرہ نے پہنچایا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔